چلیے پھر ہم لوگ آگے کنٹینیو کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں چیپٹر کو۔ امید ہے کہ آپ کو ہیڈ لائن سمجھ میں آ گیا۔ آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں من بخیلا والا پورا چیپٹر کو ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ ہے من، میم نون زبر من، با زبر با، خا زیر خی لام زبر لا، من ہے لیکن پڑھیں گے کیا؟ مم پڑھیں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے۔ دیکھیے نون کے اوپر جزم ہے اور اس کے بعد والا حروف کون سا ہے؟ با ہے۔ جب بھی آپ کو نون ساکن کے بعد با آئے گا تو اس کو نون نہیں پڑھیں گے، اس کو میم پڑھیں گے۔ جیسے میم میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم بخی، لام زبر لا، مم بخیلا۔ اسی طریقہ سے یہاں پہ لنصفعم بالناصیہ، عین دو زبر ان کے بعد با آ رہا ہے، مطلب دو زبر تنوین کے بعد با آ رہا ہے، تو یہاں پہ اس کو دو زبر کے تنوین کے بعد کیا پڑھیں گے؟ میم سے ملا کر پڑھیں گے۔ عین نون زبر ان ہے تو عین میم زبر ام پڑھیں گے، ام، ٹھیک ہے۔ لنصفعم، لام زبر لا، نون سین زبر نس، لنس، فا زبر فا، عین میم زبر عام، لنصفعم، با نون زر بن، نون الف زبر نا، بن نا، صاد زر سی، بن ناسی، یا زبر یا، بن ناسیہ، تا زر تی، بن ناسیتی، لنصفعم بالناسیتی، لنصفعم بالناسیتی۔ میں آپ کو بار بار ہجے کر کے نہیں پڑھاؤں گا، آپ کو مدن پڑھنا ہے، مطلب رواں ہی پڑھنا ہے۔ قرآن کریم جائیں گے تو آپ کو کیسے پڑھیں گے؟ رواں پڑھیں گے نا بھائی، اس لیے ابھی سے آپ کو رواں پڑھنے کا یہ لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ میم ہے تو میم بین الصلبی، میم بین الصلبی، کرام بررہ، کرام، میم کو میم سے ملائیں گے، کاف زر کی، را الف زبر را، کرا، میم زر میم، کرام، با زبر با، کرام با، را زبر را، کرام بررہ، را زبر را، تا دو زر تین، بررتن، کرام۔ اب میم جو بولیں گے آپ تھوڑا دیر ناک میں گنگنا کر کے پڑھیں گے، چھپا کر کے، اسی کو کہتے ہیں گننا اور اخفا کے ساتھ پڑھنا۔ ناک میں چھپا لیں گے اور ہلکا سا گنگنائیں گے، اسی کو کہتے ہیں چھپانا مطلب اخفا کرنا، اور گنگنانا مطلب گننا کرنا۔ تو گنگنانا اور چھپا کے پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ گننا اور اخفا کے ساتھ پڑھنا۔ تو کرام بررہ، میم بعدی، من ہے لیکن پڑھیں گے میم، کیونکہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میم بعدی مطہرۃ بایدی سفرہ، مطہرۃ، تا دو زیر تین کے بعد با آ رہا ہے۔ دیکھیے تو یہاں پہ کیسے پڑھیں گے؟ تامیم زیر تین پڑھیں گے، مطہرۃ بایدی سفرہ، یا سفرتن۔ یہاں پہ یہ آ رہا ہے تو ہم لوگ کو ٹھہریں گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ ہائے ساکنہ بن جائے گا۔ اس جب بھی ہم لوگ گولتا پہ ٹھہر دیں تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ ہائے ساکنہ بن جاتا ہے۔ سفرتن ہے تو سفرہ ہو جائے گا، راہ زبر راہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بذنبہم، بذنبہم خبیر بما تعملون، را کو میم سے ملائیں گے، را میم دو پیش روم، خبیر بما تعملون، سمیع، سمیع بصیر، سمیع، عین کو میم سے ملائیں گے، سمیع بصیر، کلا لینبذن، علیم بذات الصدور۔ یہ جو الف اور لام ہے دونوں سائلنٹ ہو جائے گا، سیدھا تا کو لا کر کے صاد سے ملائیں گے، علیم، میم کو میم سے ملائیں گے، علیم بذات الصدور، رجع بعید، رسول بما لا تہوی، رسول بما لا تہوی۔ امید ہے کہ آپ کو چیپٹر سمجھ میں آ گیا کہ جب بھی نون تنوین اور نون ساکن تنوین کہتے ہیں، دو زبر کو، دو زیر کو اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ نون کے اوپر جزم ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون ساکن۔ جب بھی اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد با آئے گا تو اس کو ہم لوگ کیسے پڑھیں گے؟ اس کو نون نہیں پڑھیں گے بلکہ میم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ میم دو زیر مین ہے تو میم میم زیر میم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ را میم پیش، را دو پیش رون ہے
را میم پیش روم پڑھیں گے. یہاں پہ میم نون زیر مین ہے تو میم میم زیر میم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, میم کو میم سے ملائیں گے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. چلیے ٹھیک ہے, آپ کو کیسا لگا چیپٹر کمنٹ کر کے بتائیے. آپ کا رائے میرے لیے بہت مہتوپورن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے.